کر دیے. انہوں نے اصحاب رسول نے نبی سے وفا کی ہے, ہم اصحاب رسول سے وفا کریں گے. کریں گے نا انشاءاللہ یا نہیں کریں؟ انہوں نے وفا کی ہے, ہم بھی وفا کریں گے. اصحاب رسول تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین عالیہ کو پوری دنیا کے چپے چپے پہ پہلا دیا. حضرت زرار گھوڑے پہ سوار ہے, جہاد کے لیے آگے قدم بڑھا رہے, گھوڑے بھی تھک گئے, حضرت زرار بھی تھک گئے, اب آگے گھوڑے کو بھی ہمت نہیں اور حضرت زرار بھی تھک گئے. صبح سے لے کر شام تک کفار کے بیچ میں جنگ لڑ رہا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے. اب گھوڑے کو آگے ہانکتا ہے, گھوڑے تھکنے کی وجہ سے آگے قدم نہیں اٹھا سکتا ہے. حضرت زرار تھوڑا چک کر گھوڑے کی کان میں کہتا ہے, او گھوڑے اگر جہاد کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے, رب محمد کی قسم میں مدینہ منورہ میں جا کر اپنے رسول کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر تیری شکایت کروں گا. جو ہے نہیں, گھوڑا اگر آگے قدم نہیں اٹھائیں گے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر میں تیری شکایت کروں گا کہ اللہ کے نبی جس دین عالی کے لیے آپ تشریف لائے اس دین عالی کی سر بلندی کے لیے میں تلوار چلا رہا تھا, مگر میرے ساتھ میرے گھوڑے نے ساتھ نہ دیا. اگر تو نہیں آتا ہے میں شکایت پیش کروں گا. گھوڑے نے زبان حال سے کہنے لگا, او زرار جہان مجھے لے جانا ہے لے جا, میں کٹ سکتا ہوں مر سکتا ہوں, پر میری شکایت میرے نبی محمد کے سامنے نہ کرنا. ہم نے کیا سمجھا ہے, ہم نے کیا سمجھا ہے کہ صحابہ ہے کون؟ صحابہ دین کے ستون ہیں. کیا ہے؟ بولے صحابہ, صحابہ دین کے ستون ہیں. ہم صحابہ کرام کے اوپر لاپرواہی نہیں کریں گے انشاءاللہ. جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب صحابہ کرام کے غلام بھی ہیں اور وارث بھی ہیں. وارث وراثت کریں گے نا انشاءاللہ یا نہیں کریں گے؟ وارث ہے نا, ہم سب صحابہ کرام کے وارث ہیں. کیوں وارث ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عیش, اپنی زندگی کی عیش قربان کر دی, انہوں نے وطن قربان کر دیا, انہوں نے جان قربان کر دیا, انہوں نے مال قربان کر دیا, لیکن نبی کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. وہ ایک ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ, حضور نے اعلان فرمایا دین عالی کے لیے چندہ کی ضرورت ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق اپنے کمرے میں داخل ہو کر دیوار پہ ہاتھ یوں مار رہا ہے. سیدہ عائشہ پوچھتی ہے, ابا جان کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے بیٹی میرے نبی نے چندہ مانگا ہے اور آج میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کیا دے دوں میرے اپنے نبی کو؟ مجھے یاد آتا ہے یہاں دیوار پہ میں نے ایک سوئی لگائی تھی, اب وہ سوئی نکال کے نبی کے سامنے رکھتا ہوں. یا نبی اللہ میرے گھر میں سوائے اللہ اس کے رسول کے نام کے اور کچھ نہیں تھا, ایک سوئی تھا وہ بھی میں نے اٹھا کے تیرے قدموں پہ ڈال دیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ابا جان سوئی کو کیوں اٹھانا ہے؟ یہ آپ نے جو قمیص پہنا ہوا ہے یہ کتنی قیمتی قمیص ہے, یہ اتار کے نبی کے قدموں پہ ڈال دو. ابو بکر قمیص اتارتا ہے, قمیص اتار کے ڈھانٹ کا کپڑے پہن کر نبی کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے. وہ قمیص پیغمبر کے قدموں پہ ڈالتا ہے. یا نبی اللہ تو نے اعلان فرمایا میں نے میرے پاس کچھ نہ تھا, میں نے قمیص اتار کے تیرے قدموں پہ ڈال دیا ہے. یہاں قمیص ابو بکر صدیق نے قمیص نبی کے قدموں پہ ڈالتا ہے, ادھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جبریل امین اترتا ہے, ڈانٹ کا کپڑا پہن کے اترتا ہے, السلام علیکہ سلام ہو تجھ پہ یا نبی اللہ. حضور دیکھتا ہے جبریل خیر ہے, آج ڈانٹ کا کپڑا پہن کے آیا ہے,
جبریل کہتا ہے یا نبی اللہ میں نے ٹاٹ کا کپڑا نہیں پہنا ہے، میکائیل بھی پہنا ہوا ہے، اسرافیل بھی پہنا ہوا ہے، اسرائیل بھی پہنا ہوا ہے، تردائیل بھی پہنا ہوا ہے، اور جبریل کیوں ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ جبریل کہتا ہے یا نبی اللہ اپنے یار ابو بکر کو دیکھ، تیرے یار نے جو ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، رب تعالیٰ نے کہا جبریل میرے پیغمبر کی یاد ابو بکر نے قمیص اتار کے میرے نبی کے قدموں پہ ڈال دیا ہے، اور جبریل ابو بکر نے ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، مجھے ابو بکر کے یہ ٹاٹ کا کپڑا اتنا محبوب پسند آیا، جبریل تو بھی ٹاٹ کا کپڑا پہن، میکائیل بھی پہنے، اسرافیل بھی پہنے، اسرائیل بھی پہنے۔ یا نبی اللہ، اللہ سلام پیش کرتا ہے، سلام کے بعد اللہ کہتا ہے او میرے نبی اپنے ابو بکر سے پوچھ، ابو بکر تو بتا کس حال میں تو اپنے رب سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ سریاب والا میں کہتا ہوں آج ہم اور آپ یہاں مسجد میں جمع ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مولوی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مرشد اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مفسر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، محدث اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ساری کائنات کی انسانیت اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایڑیاں چوٹیاں لگا رہے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھتا ہے اللہ خوش ہو جائے، صدقہ کرنے والے مال اٹھا رہے اللہ خوش ہو جائے۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان، تیری صداقت پہ قربان، ابو بکر تیری وفاداری پہ قربان۔ تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ لوگ خدا کی رضامندی کی تلاش میں ہے۔ ابو بکر تیری عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تیری رضامندی کا طلبگار میرا رب ہے۔ یہ ہے ابو بکر، بولے یہ ہے ابو بکر۔ آج دنیا کا گنڈا اس ابو بکر کو کافر کہے، مرتد کہے، بے ایمان کہے، ہم لگام ڈال کے بیٹھے، حکومت اجازت نہیں دیتی ہے، بول جائے اس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، پر ابو بکر کا پہرا ضرور دیں گے۔ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے۔ انہوں نے نبی سے وفا کی ہے، ہم بھی ان سے وفا کریں گے۔ بولے بولے انہوں نے نبی سے وفا کی ہے، ہم ان سے وفا کریں گے۔ ہم کل کے کہتے ہیں اے اصحاب رسول تم نے مصطفیٰ سے وفا کی، ہم تم سے وفا کریں گے۔ اے اصحاب رسول، اے نبی کے صحابہ کرام، ہم علل اعلان کہتے ہیں جو تمہارا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، جو مصطفیٰ کو نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے، جو خدا کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ صحیح کہتا ہوں غلط کہتا؟ میری آج کی تقریر کو جذبات کا نام لے کر رد نہ کریں، دل کا درد سمجھ کر قبول کریں کہ ہم اصحاب رسول کی غلام ہیں، اصحاب رسول کا دفاع ضرور کریں۔ اور انشاءاللہ آج پوری دنیا میں، کراچی میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں تمام علماء کرام اصحاب رسول کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے کفر کو للکارتے ہیں کہ اصحاب رسول کی غلام مرے ہوئے نہیں ہے زندہ۔ آج صرف تمہاری مسجد میں یہ آواز نہیں گونجتی ہے، پوری دنیا کی چپے چپے پہ یہ آواز گونج رہی ہے کہ اصحاب رسول نبی کے سچے غلام تھے، صحابہ تھے، ہم اصحاب رسول کی غلام ہیں۔ جب تک سانس میں جسم میں سانس ہے، خون جب تک جسم میں سانس ہے، رگوں میں خون کا قطرہ ہے، آخری قطرے تک ہم صحابہ رسول کا دفاع کرتے رہیں گے، دفاع کرتے رہیں گے، مر کے تب بھی صحابہ رسول کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے؟ یہ دفاع کرنا میرا اور آپ کا صرف کام نہیں ہے، سب سے پہلے اصحاب رسول کا دفاع میرے رب نے کیا۔ اس نے کیا ہے؟ بولے اصحاب رسول کا دفاع کس نے کیا ہے؟ اونچی آواز سے۔ صحابہ کرام کا دفاع سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ جب اعلان ہوا کہ ایمان لاؤ اللہ پہ،
جیسا ایمان لائے صحابہ کرام سورۃ بقرہ میں ہے، انہوں نے جواب دیا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام بیوقوف ایمان لائے، ہم اس طرح ایمان لائے۔ میرے رب کی غیرت نے برداشت نہیں کی، قرآن میں نقد جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، خبردار جو میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے، میں اللہ مولوی کی زبان کا انتظار نہیں کرتا ہوں، میں مفتی کی زبان کا انتظار نہیں کرتا کہ ان پہ مفتی کا فتویٰ کیا لگتا ہے، مولوی کا فتویٰ کیا لگتا ہے، مفسر کا فتویٰ کیا لگتا ہے، محدث کا فتویٰ کیا لگتا ہے، پیر کا فتویٰ کیا لگتا ہے، میں ان کی فتووں کا انتظار نہیں کرتا، میں اللہ نقد جواب دیتا ہوں اللہ انہم ہم السفہاء، جو میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے، میں خدا کہتا ہوں وہ خود بیوقوف ہے۔ کس نے دفاع کی ہے؟ بولے کس نے دفاع کی؟ کس نے؟ پھر قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بولے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی میرے نبی آپ کے پاس جتنے سارے سب کے لیے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کو ہم نے حسنہ کے لیے پہلے سے قبول کیا تھا میرے نبی، حسنہ کا نتیجہ یہ ہے اولئک عنہا مبعدون، ہم ان کو جہنم کی آگ سے جدا کریں گے، ان کو جہنم کی آگ سے الگ کریں گے، ان کو جہنم کے قریب نہیں بٹھا دیں گے، مبعدون، انہیں دور کیا جائے گا جہنم سے، انہیں پاکیزہ بنایا جائے گا۔ اللہ کیوں؟ اللہ اعلان کرتا ہے میں نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی۔ انشاءاللہ ہم سب صحابہ کے غلام ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہمیں جو دین ملا ہے تو ان سے ملا ہے یا کسی اور نے ہمیں بتایا ہے؟ بولے ہم جمعہ پڑھتے ہیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے نا، تو ہم صحابہ کا دفاع کریں نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس تقریر کو درد دل سمجھ کر قبول کریں گے اور اصحاب رسول کی دفاع کے لیے کمر بست رہیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی کو قرآن اور سنت سے اصحاب رسول کی عظمت آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایمان میں طاقت، دین میں طاقت، روحانیت میں انشاءاللہ طاقت آئے